الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آج کی کلاس کی اس دوسری وائس کے اندر اذان کے کچھ احکام اور مسائل بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اذان کے لیے شرائط یا شروط اذان، یعنی اذان دینے کے لیے کچھ شروط ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے وقت کا داخل ہونا، یعنی اذان اپنے وقت پر ہی دی جا سکتی ہے، وقت سے پہلے اذان نہیں دی جا سکتی۔ تو جو نماز کا وقت ہے وہی اذان کا وقت ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ پاک نے جیسے ارشاد فرمایا کہ نماز تو مومنوں کے اوپر اپنے وقت پہ فرض ہے، تو جیسے ہی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اسی وقت اذان دینی چاہیے، کیونکہ اذان کا مطلب ہی یہی ہے کہ نمازیوں کو اطلاع ہو جائے کہ اذان کا مطلب ہی یہ ہے کہ نمازیوں کو اطلاع ہو جائے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ تو اذان دی جاتی ہے اطلاع دینے کے لیے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ تو جب کسی بھی نماز کا وقت شروع ہوگا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اسی وقت فوراً اذان دینی ہوگی، تو یہ وقت کا داخل ہونا۔ وقت سے پہلے اذان نہیں دی جا سکتی اور تاخیر سے دینا یہ خلاف سنت ہے، لہذا جیسے ہی اذان کا وقت ہو جائے فوراً اذان دینی چاہیے اسی وقت ہی۔ دوسری شرط ہے کہ اذان کے جو کلمات ہیں ان کے اندر ترتیب ہونی چاہیے، جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں، شریعت کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، بالکل اسی ترتیب کے ساتھ اذان دینی ہے۔ ترتیب میں آگے پیچھے الفاظ نہیں کر سکتے، رد و بدل نہیں کر سکتے، کوئی الفاظ پہلے ادا کر لیں کوئی بعد میں ادا کر لیں، تو اس سے اذان نہیں ہوگی۔ اذان کے جو الفاظ ہیں ان کی ترتیب وہی ہوگی جو سنت سے ثابت ہے، جو مشروع ہے۔ یعنی اذان جو ہے یہ باقاعدہ ایک عبادت ہے، عبادت کا حصہ ہے نماز کا، اور یہ مشروع ہے، یعنی شریعت کا حصہ ہے یہ۔ اور شریعت کے احکامات کے اندر انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی، وہ توقیفی ہوتے ہیں، ان کے اوپر کتاب و سنت کے مطابق وقف کرنا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر اپنی مرضی سے نہ کوئی اضافہ کر سکتے ہیں نہ کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ تو اذان کے کلمات جو اللہ کے نبی نے سکھائیں، جو شریعت سے ثابت ہیں، وہی الفاظ کے ساتھ ہی اذان دی جائے گی۔ تیسری شرط ہے تسلسل، یعنی اذان جب شروع ہو جائے تو ایک کے بعد ایک الفاظ جو ہے ان کے ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنا زیادہ اگر بیچ میں وقفہ دے دیں کہ کافی دیر لگ جائے تو پھر وہ اذان نہیں کہلائے گی، دوبارہ سے دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر ایک انسان ہے عذر کے طور پہ مؤذن اذان دے رہا ہے، اسے کھانسی آ گئی یا کچھ وجہ سے تو وہ اتنی یعنی کہ توقف جائز ہے، لیکن اس سے زیادہ توقف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اذان یعنی تسلسل کے ساتھ دینی ہے، مسلسل، اس میں بیچ میں انقطاع نہیں ہونا چاہیے کہ آدھی اذان دے دی، کچھ کلمات ادا کر دیے پھر بیچ میں رک گئے، نہیں، انقطاع نہیں ہونا چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے، تسلسل کے ساتھ اذان دینی ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اذان کے جو الفاظ ہیں ان کو اسی طرح ادا کرنا ہے، اس میں کوئی ایسی غلطی نہ کی جائے جس سے معنی بدل جائے، ٹھیک ہے۔ جو عربی کے الفاظ ہیں ان کو اسی طرح ادا کرنے چاہیے، اس میں کوئی ایسی غلطی کر دیں کہ جس سے معنی بدل جائے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس میں جو لفظ اکبر، تو اگر با کے بعد الف لگا دے بعد اللہ اکبر، اکبار، جو اکبار کر دیتے ہیں تو اذان غلط ہو جائے گی۔ اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا، تو اکبر اکبر ہی رہے گا، یعنی اذان کے الفاظ میں اس کی جو ادائیگی ہے، اس کے جو کلمات ہیں، اس میں ایسی غلطی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لہن جلی کی کوئی ایسی غلطی جس سے معنی بدل جائے، معنی بدل جائے گا تو اذان کی جو ہے وہ درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جو اذان کے کلمات ہیں، جتنے کلمات سنت سے ثابت ہیں ان کی تعداد جو شریعت کا حصہ ہے، اتنے ہی جو ہے نا الفاظ کے ساتھ اتنے ہی کلمات ادا کیے جائیں، اس کے اندر کسی قسم کا بھی اضافہ نہ ہو، اس کے اندر کسی بھی قسم کا اضافہ نہ ہو۔ اگلی وائس کے اندر ہم انشاءاللہ اذان کے کلمات جب میں بتاؤں گا تو سیکھیں گے وہاں۔ تو اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، ٹھیک ہے، 4 مرتبہ اللہ اکبر۔
پھر لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے. تو یہ باقاعدہ جو یہ الفاظ ہیں اذان کے جو الفاظ ہیں یہ ایک مشروعیت ہے اس کی، یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ دین ہے. اس میں اپنی مرضی نہیں چل سکتی، یہ توقیفی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. یہ جو سنت سے سکھا دیے گئے جو شریعت کا حکم ہے اسی کے مطابق اتنے ہی الفاظ کے ساتھ ہی اذان دینی ہوگی. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بریلوی مسلک کی جو مساجد ہیں ان کے اندر اذان بدل دی گئی ہے، اذان کے اندر اضافہ کر دیا گیا، انہوں نے اذان کو بدل دیا. تو اذان دینے سے پہلے وہ درود و سلام پڑھتے ہیں پھر اذان دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں دین سکھایا ہے وہ ناقص تھا. اذان سے پہلے جو ہے درود پڑھنا یہ ایک اچھا عمل تھا، اللہ کے نبی نے سکھایا نہیں. سیدنا بلال سے جو اذان شروع ہوئی ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے الحمدللہ اور قیامت تک محفوظ رہے گی، تو اس کے اندر یہ جو اضافہ ہے درود کے الفاظ کا ابتدا میں شروع میں اللہ اکبر سے پہلے، وہ اس کی بات کی جو ہے نا وہ یہ بتانا چاہتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ اذان جو ہے جو سکھائی تھی وہ اپنی جگہ پہ پوری نہیں تھی. اصل نیکی تو یہ ہے، اصل عبادت تو ان کو معلوم ہے. ان کی جو اذان ہوتی ہے اس میں یہ الفاظ جو ہے نا شامل الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اچھا، ہر مسجد کے اندر جو ہے نا جو اذان سے پہلے درود ہوتے ہیں نا اس کے الفاظ بھی مختلف ہیں، یعنی کہ ایک ہی الفاظ ہے، اس کے اندر بھی کچھ تبدیلی ہوتی ہے. کیونکہ بدعت جو ہوتی ہے نا وہ بدعت کے اندر ہمیشہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. تو کوئی بس اتنا کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، کوئی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اور کوئی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. کچھ اور بھی الفاظ ہیں، یعنی وہ خود بھی اپنی بدعت کے اوپر ان کا اتحاد نہیں ہے، متفق نہیں ہے ان الفاظ کے اوپر. تو بہرحال اذان سے پہلے یہ جو الفاظ ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایک تو انہوں نے اذان کے اندر اضافہ کر دیا جو سراسر بدعت ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے. دوسری بات کہ اس کے اندر عقیدے کا بھی مسئلہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک ان کا جو معنی مفہوم ہوتا ہے، ان کی جو مراد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کے سامنے موجود ہیں، تو ان کو علیک کہ آپ کے اوپر. تو یہاں ایک عقیدے کا بھی مسئلہ ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول کے اوپر درود ہو، اللہ کے رسول کے اوپر سلامتی ہو، جو دعا ہے. درود و سلام ایک دعا ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ علیکا کہ آپ کے اوپر، یعنی مخاطب اللہ کے نبی کو مخاطب کیا جاتا ہے، کوئی اللہ کے نبی ان کے سامنے حاضر ہوں. تو یہ یہاں عقیدہ کے بھی مسئلہ ہے کہ یہ عقیدے کے حساب سے بھی یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. دوسرا یہ خلاف سنت بدعت ہے. بہت بڑی جسارت ہے کہ اذان اتنی اہم عبادت تھی، اتنی افضل عبادت تھی کہ وہ ہماری نماز کا دین کا حصہ ہے، مگر کس طرح انہوں نے اس کو بدل ڈالا، اذان ہی تبدیل کر دی. اور کہتے ہیں اس کے اندر کیا حرج ہے، جو بتایا جائے تو کہتے ہیں کیا حرج ہے. مانتے ہیں کہ پہلے اذان ایسے نہیں دی جاتی تھی، لیکن کہتے ہیں اس کے اندر حرج کیا ہے. کہتے ہیں یہ تو بدعت حسنہ ہوئی نا. پھر کہتے ہیں جواب میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں تو مائک میں بھی اذان نہیں ہوتی تھی، تو یہ مائک بھی جو ہے یہ بدعت ہے. پہلے زمانے میں تو صحیح بخاری بھی موجود نہیں تھی، درس بخاری بھی نہیں ہوتا تھا، ختم بخاری نہیں ہوتا تھا، تو یہ بخاری آج تو ہر کسی کے پاس ہے. تو کہتے ہیں یہ بخاری شریف بھی جو ہے نا بدعت ہے. پھر تو یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے مصحف، یہ بھی بدعت ہے، صحابہ کے پاس تو نہیں تھا، صحابہ تو بخاری نہیں پڑھتے تھے. اتنا نہیں سوچتے کہ ان کی جو نا کہ شیطان جب کسی کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے نا پھر گمراہ کر دیتا ہے، پھر اس کو عقل جاتی رہتی ہے. بدعت کا مطلب کیا ہے، بدعت کا مطلب یہ ہے کہ دین سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، شریعت سمجھ کے، اچھی بات سمجھ کے، اس کو ایک اچھا عمل سمجھ کے وہ کام کرنا جس کی اصل دین کے اندر موجود نہ ہو، جس کی اصل دین کے اندر موجود نہ ہو. اب یہ کہنا کہ مصحف جو ہے قرآن پاک وہ تو موجود نہیں تھا، تو یہ قرآن پاک جو آج ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی مصحف ہے. تو اس وقت جو ہے مصحف موجود نہیں تھا نا، قرآن تو موجود تھا، لکھنے کے وسائل کچھ اور تھے. وہ تو ایک رہن سہن ہے کہ زمانہ ترقی کر کے کہ آج پرنٹنگ مشینیں ہیں، پبلشنگ ہاؤسز ہیں، تو قرآن پاک بہت اچھی جو ہے وہ کتابت کے ساتھ جو ہے نا ہمیں مصحف کی صورت میں جو ہے نا اچھی پرنٹنگ کے اندر مل جاتے. تو اللہ کی نعمت ہے الحمدللہ. بدعت کہاں سے ہو گئی، اصل تو موجود تھا نا. صحابہ کے قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن کتابت وہی نہیں ہوتی تھی، قرآن لکھا نہیں جاتا تھا، موجود تھا قرآن.
یہ کہ لکھنے کے انداز، ان کے وسائل دوسرے تھے، پرانے زمانے کے انداز سے، آج کل جدید پرنٹنگ مشینیں ہیں۔ اسی طرح بخاری کے اندر کیا ہے؟ احادیث ہیں، تو کیا صحابہ کرام کے پاس احادیث نہیں تھی؟ وہ احادیث نہیں پڑھتے تھے، نہیں سناتے تھے؟ احادیث کو انہوں نے محفوظ نہیں کیا، احادیث کو جمع کیا نا صحابہ کرام نے۔ تو وہی جمع کرنے کی صورت ہے کہ آج پرنٹنگ ہاؤسز ہیں، تو محدثین نے جو ہے الگ الگ ابواب باندھ دیے اور حدیث کی کتابوں کے جو نا نام دے کے باقاعدہ کتابیں پرنٹ ہو گئی۔ احادیث تو موجود تھی نا، اصل تو موجود تھی۔ اب رہی بات اذان کے لیے مائک، تو مائک تو ایک انسان کی ضرورت ہے، دین کا حصہ تو نہیں ہے۔ لائٹ چلی جاتی ہے تو بغیر مائک کے اذان نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں کرنا صرف یہ ایک شیطانی جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ گمراہ کرنا ہے۔ اصل بدعت جو ہوتی ہے، جو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ دین کو بدل ڈالتے ہیں۔ اذان کے الفاظ تو اللہ کے نبی نے سکھا دیے نا، جو خواب کے اندر صحابی کو آئے تھے الفاظ، وہ تو فرشتے نے سکھائے تھے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ سکھائے تھے وہ ان کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مومنوں کو حکم دیا ہے درود و سلام پڑھنے کا۔ تو درود و سلام پڑھنا عبادت ہے، عبادت کے لیے دلیل چاہیے شریعت کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نبی علیہ السلام کے بعد تشریف لائے اور پوچھا آپ سے کہ یہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے، ہم اس حکم کی تعمیل کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، اتحیات پڑھو، اتحیات کے اندر میرے پاس سلام بھیجو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جو پورا تحیات ہے اس میں سلام موجود ہے۔ پھر آپ نے سکھایا صحابہ کرام کو کہ اتحیات کے بعد میرے اوپر درود بھیجو، جو درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود ابراہیمی پڑھو۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا ہے مومنوں کو کہ اپنے نبی کے لیے دعا کرو، رحمت کی دعا کرو، سلامتی کی دعا کرو، یعنی درود و سلام۔ تو اس کا طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نے تو یہ اذان میں سکھایا ہے ہمیں کہ اذان کے بعد درود پڑھو۔ اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا؟ اذان کے بعد درود پڑھو۔ ان لوگوں کے اتنی بدبختی ہے، اتنے یعنی کہ الفاظ کوئی مناسب، یعنی کہ ایک انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بالکل واضح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حکم موجود ہے کہ اذان کے بعد درود پڑھو۔ اذان کے بعد، اذان مکمل ہو جائے اس کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے۔ انہوں نے اس حکم کو نظر انداز کیا، اذان کے بعد جو درود ہے اس کے حکم کو نظر انداز کیا۔ جو اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا وہ طریقہ ناقابل قبول ہے، وہ پسند نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے طریقہ ایجاد کر لیا کہ اللہ نے تو درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہم نماز اذان کو ہی بدل دیں گے، اذان میں اضافہ کر دیں گے، درود اس سے پہلے لے آئیں گے۔ وہ اذان گویا انہوں نے الفاظ کو ہی بدل ڈالا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ اذان جیسے ہے ویسے اذان کے مؤذن اذان دے گا، اذان کو سنو، اس کا جواب دو مؤذن کا، اس کے بعد درود پڑھو۔ تو درود پڑھنے کا حکم اذان کے بعد ہے۔ انہوں نے جو نا اذان سے پہلے جو نا درود لگا دیا، اضافہ کر دیا، وہ بھی خود ساختہ اپنی مرضی سے بنایا ہوا۔ میں نے کہا اس پہ متفق بھی نہیں ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ ایک الفاظ ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ یہ 4-5 قسم کے الگ الگ الفاظ ملتے ہیں درود کے۔ تو انہوں نے اذان کے کلمات میں اضافہ کر دیا۔ تو یہ اذان کی شرائط میں سے ہے کہ جو اذان کے کلمات ہیں ان کی تعداد سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اضافہ نہیں ہونے چاہیے، جیسے بریلویوں نے اپنی بریلوی اذان کے اندر اضافہ کر دیا۔ تو وہ اذان اب ان کی اذان نہیں رہی، دین کا حصہ نہیں رہی، وہ ان کی ایک بدعت ہو گئی ہے، بدعتی اذان یا بریلوی اذان۔ بہرحال تو یہ 5ویں شرط ہے کہ اذان کے کلمات کی تعداد سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ مؤذن جو ہے وہ کوئی کافر نہ ہو، وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مسجد کے اندر کوئی ایسا شخص اذان نہ دے جو کافر ہو، جو مسلمان ہو، نیک ہو، وہی اذان دے، ٹھیک ہے، مومن متقی۔ 7ویں شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، عقل ہو، دیوانہ نہ ہو، مجنون یا پاگل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ایسا شخص جس کی اگر عقل قابو میں نہیں ہے، وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، اسے اذان کے لیے مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے پاس عقل ہو، عاقل شخص کو جو ہے وہ نماز کے مؤذن کے لیے مقرر کرنا چاہیے۔ 8ویں شرط ہے کہ وہ ممیز ہو، سن تمیز کو پہنچ گیا ہو، یعنی اسے تمیز ہو، اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ اسے کسی بات کا جو ہے نا وہ احساس ہی نہ ہو، تمیز ہی نہ ہو۔ یعنی اہل علم نے لکھا ہے اس بات کو کہ وہ بچہ بھی ہو تو اذان دے سکتا ہے، لیکن بچے کے اندر تمیز ہونی چاہیے، اسے پتہ ہونی چاہیے
اتنا بچے کے اندر بچپنا نہ ہو کہ وہ اذان ہی نہ دے سکے صحیح طرح، اور جو ہے نا یہ ایک صحیح حکم جو ہے شریعت کا یہ صحیح طریقے سے ادا نہ ہو سکے۔ تو کم سے کم جو ہے بچہ وہ اتنا زیادہ بچپنے میں بھی نہ ہو، تمیزدار ہو، اور کم سے کم 7 سال کا تو ہو۔ 7 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اذان نہیں دینی چاہیے، یعنی 7 سے اوپر ہونا چاہیے وہ، ٹھیک ہے، تاکہ وہ تمیزدار ہو، عقل ہو اس کے پاس، اذان صحیح دے سکے۔ 9ویں شرط یہ ہے کہ اذان صرف مرد ہی دے سکتے ہیں، عورت کے لیے جائز نہیں اذان دینا، ٹھیک ہے، مردوں نے اذان دینی ہے، عورتیں اذان کو سنیں گی، اس کا جواب دیں گی، اذکار اور دعائیں وغیرہ پڑھیں گی، ان کو اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، وہ اذان نہیں دے سکتی، نہ اقامت دے سکتی ہیں نہ اذان، ٹھیک ہے۔ 10ویں شرط یہ ہے کہ اذان دینے والا عادل ہو، فاسق نہ ہو، یعنی کوئی صاف کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، بلکہ نیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 شرائط ہیں اذان کی، اور اس کے ساتھ کچھ سنن ہیں، سنتیں ہیں یا مستحبات ہیں، وہ بھی ضروری ہیں، انہیں ہم کہہ سکتے ہیں آداب ہیں۔ یہ واجبات میں سے نہیں ہیں، لیکن یہ سنتیں ہیں یا آداب میں سے ہیں یا مستحبات ہیں، تو ان کی بھی پابندی کرنی چاہیے، یہ افضل عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے وضو کرنا، اذان کے لیے وضو کا ہونا واجب نہیں ہے، شرط نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، ٹھیک ہے، مستحب ہے کہ آداب میں شامل ہے کہ مؤذن پہلے وضو کرے پھر اذان دے تو یہ بہتر ہے۔ بہرحال کسی وجہ سے اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو نہیں ہے، اذان کے دوران ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، تو ایسا نہیں، جیسے نماز ہے، نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، چاہے نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے گا تو وہ نماز ادھوری چھوڑ کے پھر دوبارہ سے وضو کر کے پھر شروع کرنی ہوگی۔ تو اذان میں ایسا نہیں ہے، اذان جو ہے وہ بغیر وضو کے بھی دی جا سکتی ہے، مگر باوضو دینا یہ آداب میں شامل ہے، یہ مستحب سنت ہے، ٹھیک ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ دوسری بات کہ مؤذن جو مقرر کیا جائے وہ لالچی نہ ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے دے، معاوضے کے لیے نہ دے اذان، ٹھیک ہے، وہ اذان کا معاوضہ طے نہ کرے کہ میں اذان دوں گا مجھے ہر مہینے اتنے پیسے چاہیے، اس کے دل میں لالچ نہ ہو۔ ہاں اگر وہ ضرورت مند ہے تو مسجد کے انتظامیہ یا مسجد کی جو کمیٹی ہے یا مصلین ہیں نماز پڑھنے والے، اسے اپنی خوشی سے کچھ دے دیں، اس کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے نا معاوضہ طے نہیں کرنا چاہیے، صحیح سنت سے یہی بات ثابت ہے کہ اس کے لیے معاوضہ طے نہیں ہونا چاہیے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کو پورا کرنا صحیح ہے، لیکن اس کے دل میں لالچ نہ ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے اذان دے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، دنیاوی لالچ کے لیے نہیں دے، یعنی مؤذن کو پیشہ نہ بنائے، اذان دینے کا اس کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کوئی شخص مقرر ہے، اچھی اذان دیتا ہے اور اپنا وقت دے رہا ہے مسجد کو، تو اگر اس کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے اس کی مدد کی جائے تو وہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے نا کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں اتنے پیسے اس کو لازم دینے ہی دینے ہیں ورنہ وہ اذان نہیں دے گا، یہ تنخواہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کو مقرر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ضروریات کا خیال رکھنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ جائز ہے، لیکن اس کو تنخواہ کے لیے حساب سے کہ بھائی وہ تنخواہ ملے گی تو ہی میں کام کروں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری جو مستحب چیز ہے وہ یہ ہے کہ اذان اونچی جگہ سے دے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھی، ان کے گھر کی چھت سے اذان دیا کرتے تھے اونچی جگہ سے، تاکہ ہر جگہ پہنچے۔ اچھا اب یہ ہے کہ آج کل تو چونکہ وہ مائک سسٹم وغیرہ موجود ہیں تو مائک میں اذان دی جاتی ہے، تو وہ مسجد کا جو اسپیکر ہوتا ہے اس سے مسجد کے باہر طرف آرام سے آواز چلی جاتی ہے، تو بہرحال تو اب اگر کوئی جو ہے نا اونچی جگہ میسر نہیں ہے مسجد میں، وہ ویسے ہی اگر فرش کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دے دے تو دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تو ویسے ہی مائک کا استعمال کر رہا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی اونچی جگہ اگر دستیاب ہے مسجد میں تو وہاں سے اذان دے دے، ورنہ پر وہ نیچے فرش پہ کھڑے ہو کے بھی اذان دے دے مائک میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ واجبات میں سے نہیں ہے، مستحبات میں سے ہے۔ قبلہ رو ہو کے کھڑے ہو کے اذان دینی چاہیے، ٹھیک ہے، قبلہ رو اپنا رخ منہ جو ہے قبلہ کی طرف کرے مؤذن اذان دینے والا، اور کھڑے ہو کے اذان دے، بیٹھ کے اذان نہ دے، ٹھیک ہے، یہ چوتھی شرط ہے، یہ چوتھا جو ہے نا وہ مستحب عمل ہے۔ پانچواں یہ کہ خوش آواز ہو، اس کی آواز بھی اچھی ہو، ٹھیک ہے، ترتیب کے ساتھ ایک بالکل جو ہے نا اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا وہ اذان دے، آواز بھی اچھی ہونی چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ پریکٹس بھی کرے اچھی اذان دینے کی، خوبصورت اذان دینے کی کوشش کرے، اس کی اپنی اذان بھی اچھی ہو، وہ اچھی پریکٹس کر کے ایک لے کے ساتھ اچھے طریقے سے اذان دے، تو یہ جو ہے نا مستحب ہے، اچھی آواز میں، خوش الحان آواز میں اذان دینا، اچھی آواز دینا، خوبصورت آواز میں۔
چھٹی بات کہ دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالے، اذان دیتے ہوئے دونوں انگلیاں جو ہے اپنی انگوٹھے کے ساتھ جو انگلی ہوتی ہے نا، اس انگلی کو جو ہے وہ اپنے کان میں ڈال دے۔ اور ساتویں کہ جب حی علی الصلاۃ کہے اذان میں تو اپنی گردن جو ہے دائیں طرف گھمائے۔ حی علی الصلاۃ پہ گردن دائیں طرف گھمانی ہے، جسم نہیں گھمانا، صرف اپنی گردن کو گھمانا ہے۔ اور حی علی الفلاح میں بائیں طرف گردن گھمانی ہے۔ حی علی الفلاح پہ اپنی گردن کو بائیں جانب گھمائے گا، جسم نہیں گھمائے گا، صرف گردن گھمائے گا، تو یہ مستحب ہے۔ اور آٹھویں کے اول وقت میں جیسے ہی اذان نماز کا وقت شروع ہو جائے فوراً اذان دینی چاہیے، جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو جائے فوراً اذان دینی چاہیے۔ آج ہمارے پاکستان میں یہاں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مساجد کے اندر اذان بہت دیر سے دی جاتی ہے، تاخیر سے، اور ایک وقت مقرر نہیں ہے، الگ الگ جو ہے نا اذان، کہ ایک مسجد میں اذان آ گئی، اس کے 10 منٹ کے بعد دوسری میں، پھر 10 منٹ کے بعد تیسری میں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں، بلکہ اذان کا ایک ہی وقت مقرر ہونا چاہیے، جیسے نماز کا وقت شروع ہو جائے اذان دے دینی چاہیے۔ تو بہرحال یہ اس کے مستحبات و سنن تھے، اور الحمدللہ عشاء کی اذان بھی شروع ہو گئی، تو میں یہیں پہ اپنی جو ہے میں وائس کو مکمل کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ نماز کے بعد جو ہے پھر میں اذان کے اذکار اور اس کی دعائیں نماز کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔